لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بزرگان محترم، آپ حضرات کی یہ مجلس اللہ کے گھر کی، اللہ کے دربار کی مجلس ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ ہم میں سے کسی کی مجلس نہیں، اللہ ہی کی مجلس ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ آج کی اس مجلس میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی بستی ہے اور ماشاءاللہ 30 سے اوپر علماء دین اس بستی کے باشندے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں کو ایمان کے ہر شعبے کے متعلق جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ دین کے کام ہوں چاہے وہ دنیا کے کام ہوں، ہم ان کے متعلق ضروری باتیں نہیں جانتے اور ان کی معلومات ہمیں حاصل نہیں، بلکہ میں تو یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ ہم ابھی دین کی بسم اللہ میں بھی داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ بہت سے کام جو ہم کرتے ہیں ہمیں ان کاموں کی بسم اللہ کا علم نہیں۔ مسجد میں آنے کی بسم اللہ اکثر لوگ ہم میں سے نہیں جانتے، استنجا خانے میں جانے کی بسم اللہ سے ہم میں سے بہت سے لوگ واقف نہیں۔ اسی طریقے سے ہم جنازے کی نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، جنازے کے متعلق بہت سے کام انجام دیتے ہیں، تو اس کے متعلق بسم اللہ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کے تعلق سے جو بھی کام کیا جاتا ہے تو سب کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ مرنے والے کی روح نکلنے کا ٹائم ہے تو اس کے ہاتھ پیر سیدھے کیے جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں اور اس کے ٹھوڑی کے نیچے سے لا کر سر کے اوپر ایک پٹی باندھی جاتی ہے، کیونکہ جب آدمی کی روح نکل کے چلتی ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ افسوس کرتا ہے، تو افسوس میں منہ کھلا رہ جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، پھر وہ بدنما معلوم ہوتی ہے۔ تو ٹھوڑی کے نیچے سے سر کے اوپر ایک پٹی باندھی جاتی ہے، پیر سیدھے کیے جاتے ہیں، دونوں پیروں کو ملا کر دونوں پیروں کے انگوٹھوں میں پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ پیروں میں ہاتھ لانا ہو جائے۔ پیٹ پر وزن رکھنا پڑتا ہے، کبھی مرنے کے بعد پیٹ پھولنے لگتا ہے، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ پیٹ پر ہلکا وزن رکھ دیا جائے۔ پھر کفن دفن میں جلدی کرنے کا حکم ہے، پھر غسل دیا جاتا ہے،
تختے پر اتارا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جتنے کام میت کے تعلق سے ہیں ان کی بسم اللہ الگ ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو کلمے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو فائدہ اس بسم اللہ کے پڑھنے کا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر جنازے کو جب قبر میں اتارتے ہیں وہاں بھی یہی بسم اللہ پڑھی جائے گی، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر جب مٹی ڈالیں گے تو مٹی ڈالنے کی بسم اللہ دوسری ہے، وہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ 3 لب بھر کر مٹی ڈالتے ہیں تو پہلے لب پر ہم منہا خلقناکم پڑھتے ہیں، دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ مٹی ڈالنے کی بسم اللہ ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھ کر مٹی ڈالیں گے تو کلمے کا ثواب ملے گا، لیکن جو فائدہ اس دعا کے پڑھنے کا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسے پڑھ کر مٹی ڈالنے سے آدمی کے ساتھ جو شیطان رہتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے مسلمان بنا دیا۔ وہ ہمزاد، وہ شیطان اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے ساتھ میں دفن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دعا نہ پڑھیں، کچھ اور پڑھ کے مٹی ڈال دیں تو وہ باہر رہ جاتا ہے، اور زندگی شیاطین کی جنات کی لمبی ہوتی ہے، کیا خبر کب تک زندہ رہے۔ تو پھر وہ کبھی کبھی دوسروں کو پریشان بھی کرتا ہے۔ اور یہ بات کسی حدیث میں تو نہیں، لیکن عاملوں نے لکھی ہے کہ اگر کسی کا گروپ نمبر خون کا مل جائے تو وہ ہمزاد اس کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے، تو بدن آدمی کا ایسا ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے کہ بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی وہ کسی کے بدن میں ہی داخل ہو جائے۔ اتنا تو حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح دور کرتا ہے۔ تو مٹی ڈالنے کی بسم اللہ الگ بتائی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمزاد بھی، وہ شیطان بھی دفن ہو جاتا ہے۔ پہلے بڑوں سے سنا تھا کہ کبھی کبھی جنگل میں کوئی حادثہ ہوا، کوئی آدمی مر گیا، مار دیا گیا، اس ٹائم جو اس کی آواز نکلی وہی آواز بعد میں سنائی دیتی رہی۔ تو حالانکہ وہ تو جا چکا ہے، اب وہ نہیں بول رہا، اگر اسی جیسی آواز سنائی دے رہی ہے تو وہ اس کا ہمزاد اور جن ہے، وہ بول رہا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی مر گیا یا فلاں عورت مر گئی، اس کی روح فلاں پہ آ رہی ہے، اسی کی طرح بولتا ہے، اسی کی آواز ہے۔ تو وہ نہیں آتا جو مر گیا ہے، لیکن اس کا ہمزاد ہے، وہ جن ہے، وہ کسی کو پریشان کر سکتا۔ تو قبر پر مٹی ڈالنے کی جو بسم اللہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ شیطان بھی دفن ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، مدارس کی برکت اور یہ پڑھنا پڑھانا اور تبلیغی جماعت، یہ بھی مدرسے کا خیر ہے، کیونکہ مدرسے میں جو کچھ تیار کیا جاتا ہے، جیسے ہول سیل کا مال کہیں تیار ہوتا ہے، سیل مین اسے لے کے سیل کرتے پھرتے ہیں، تو ہم جماعت کے ساتھ ہی اسی چیز کو لے کے گھومتے ہیں جو مدرسے میں تیار ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ایک ہی ہے، دو نہیں۔
اس کی برکت سے اکثر جنازوں میں اس دعا کے پڑھنے والے ضرور ہوتے ہیں، اس لیے اب وہ باتیں سننے میں نہیں آتی کہ بھائی فلاں آدمی مر گیا تھا، اس کی آواز آ رہی ہے۔ زیادہ تر اب ایسا سننے کو نہیں ملتا، اور پہلے ایسا بڑوں سے بارہا سنا ہے۔ تو آدمی گھر گھرستی کی زندگی گزارتا ہے، میاں بیوی کے ملنے کی بسم اللہ الگ ہے، گھر میں آنے کی بسم اللہ الگ ہے۔ میاں بیوی اپنے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کی بسم اللہ نبی نے الگ بتائی ہے، اس کے فائدے الگ بتائے ہیں۔ اگر ہم میں سے اکثروں کو وہ یاد نہیں، اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم دین کی بسم اللہ تک بھی نہیں پہنچے اور منزل بہت آگے ہے۔ جیسے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے نظام کی ترتیب بیان کر کے فرماتے تھے کہ یہ تو ہمارے کام کی ابھی بسم اللہ ہے، کیونکہ مقصد اور منزل آگے ہے۔ اس لیے ہمارا دین ہماری بنیادی ضرورت ہے، اسی کی نسبت پر آپ حضرات جمع ہوئے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم کچھ دیر دین کی باتیں کریں گے، سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کے ساتھ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین کے بہت سے شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ آج کی مجلس میں تو ایک 2-3-4 چیزوں کے متعلق تو بات ہو جانی ہی چاہیے، باقی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ پھر آئندہ صحیح۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دین یہ ہماری سب کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کا احساس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی تھا، جن کے بستروں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، جن کے گھر میں اللہ کا دین مکمل اترا، وہ بھی اپنے آپ کو دین کا محتاج سمجھتے تھے اور دین کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے۔ ایسے صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں آج ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اور چہیتی بیٹی ہے۔ 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ رافضیوں نے تو یہ چرچا کیا ہے کہ بیٹی 4 نہیں ایک ہی تھی، حضرت فاطمہ۔ چنانچہ کچھ نہ کچھ اثر ہم سنیوں پر بھی اس کا تھا، اور ہمارے خطبوں میں بھی نام ایک ہی بیٹی کا آتا ہے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ایک ہی بیٹی کے مہر کا ذکر آتا ہے، مہر فاطمی، اور کوئی سی بڑی بیٹی کے مہر کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ جیسے رافضیوں نے حضرت حسن حسین کو تو جانا ہے، تیسرے بھائی کو نہیں جانا، محسن۔ اسی طرح رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس پاک بیوی حضرت فاطمہ کو تو جانا ہے، لیکن حضور کی نواسی امامہ جو بڑی بیٹی کی لڑکی تھی زینب کی، وہ حضرت علی کے نکاح میں آئی ہے حضرت فاطمہ کے بعد، اور اس سے بھی اولاد ہوئی، اس کا کوئی چرچا نہیں کرتے۔ کیوں چرچا کریں گے تو پھر زینب کو بھی حضور کی بیٹی ماننا پڑے گا۔ خیر، یہ تو پاک بستی ہے، یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے اس میں وقت زیادہ خرچ نہیں کرنا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ ماشاءاللہ نمبردار تو کئی خرافات سے پاک ہیں، بس ایک گاؤں میں کچھ خرافات سی ملتی ہے تھوڑی تھوڑی، ورنہ نمبرداروں کی برادری کو اللہ نے ان خرافات سے پاک رکھا، تو اس لیے یعنی شیعہ نہیں ملتے۔ اسی طرح بریلویت، اگرچہ ہم بریلوی دیوبندی، ہم حنفی ہیں، سنی ہیں، ایک ہی طبقہ ہے، لیکن یہ اختلاف بھی نمبرداروں میں بہت کم دیکھنے کو ایک دو جگہ ملا ہے، اس لیے یہاں اس میں وقت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، چہیتی بیٹی ہے، اور چہیتی بیٹی اس لیے کہ وہ حضور کے مشابہ تھی، چال ڈھال میں بھی اور شکل شباہت میں بھی، اور باقی تین بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد تک زندہ رہی، اس لیے زیادہ واقعات ان کے ملتے ہیں۔ اور 4 لڑکے ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے، 17 مہینے سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہوئی، اور یہ 4 بیٹیوں میں سے 3 آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لے دے کر حضرت فاطمہ اکیلی اولاد بچی، تو ساری محبت جو کچھ اولاد سے ہو سکتی ہے وہ حضرت فاطمہ سے تھی۔ محبت اتنی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو پہلے اپنے 10 گھروں میں جاتے، 10 بیویاں تھیں اس وقت، ایک کا انتقال ہو چکا تھا، اور بعد میں حضرت فاطمہ سے ملتے۔ جب واپس آتے تو پہلے مسجد میں آتے، اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ سے ملتے، پھر اپنے گھروں میں جاتے۔ یہ ثابت کرتے تھے کہ مجھے فاطمہ سے اتنا تعلق ہے کہ جاتے ٹائم سب سے بعد میں اس سے مل کے گیا تھا، اور آنے کے بعد مسجد کی حاضری پہلے، اس کے بعد فاطمہ سے ملا ہوں، تاکہ جدائی کا ٹائم اوروں سے کم رہے۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تو حضرت علی کا مکان کچھ فاصلے سے تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ ایک صحابی ہیں ان سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے قریب رہے، آپ کے کئی مکان ہیں، اپنا ایک مکان علی کو دے دو اور علی کے مکان کو تم رکھ لو۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور کے مکان سے ملا ہوا اپنے واسطے رکھا اور دوسرا حضرت علی کو دے دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں کہنے لگے کہ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے اور قریب ہو، لیکن بیچ میں جن کا مکان ہے ان سے ایک مرتبہ مکان کا تبادلہ کر چکا ہوں، اب مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کسی نے جا کر کہہ دیا حضرت حارثہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو قریب کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے نہیں کہیں گے۔ وہ شرماتے، حدیث میں ہے کہ حضور کا مزاج نئی نویلی دلہن سے بھی زیادہ شرمیلا تھا، اسی لیے فرمایا شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرت حارثہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ میرا مکان آپ کے مکان کے قریب رہے، اس لیے کہ پڑوس اچھا ہو،
اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، 6 مہینے علم حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے، 6 مہینے جہاد اور اللہ کے راستے میں۔ ایک یہودی ان کے پڑوس میں بستا تھا، وہ اپنا مکان بیچنے لگا اور مکان کی قیمت پڑوس کے مکانوں سے ڈبل بتائی یا 1.5 گنی بتائی۔ خریدنے والے نے کہا یہودی سے، یہ پڑوس کے مکان تو اس بھاؤ بکے ہیں، آپ اپنے مکان کی قیمت اتنی زیادہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس یہودی نے کہا کہ پڑوس کو دیکھو، عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ صنوح مبارک کیسا اچھا پڑوسی ہے، میں اس پڑوس کی قیمت مانگ رہا، ایسا پڑوسی تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اب ہمارے لیے اس واقعے کو سن کر یہ ضروری ہے کہ ہم اچھے پڑوسی بننے کی کوشش کریں، یہ نہ سمجھے دوسرا اچھا بنے میں اچھا بنوں، اس لیے کہ جب تک ہم اچھے نہیں ہوں گے، اچھے پڑوسی نہیں ہوں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ حدیث میں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں جس کے پڑوسیوں کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہو، پڑوسی دکھی ہو، کسی بھی چیز سے دکھی ہو تو ایمان مکمل نہیں۔ اس سلسلے کی حدیثیں زیادہ سنانے کا وقت نہیں، بس اتنی بات کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم اچھے پڑوسی بننے کی کوشش کریں، ایمان مکمل تبھی ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر پڑوسی کو پڑوسی پر بھروسہ نہیں کہ میں گھر سے کہیں چلا جاؤں، میری عزت، میری بیٹی، میری بہو، میری لڑکی میرے بعد میرے رہنے سے بھی زیادہ محفوظ رہے گی۔ اگر میرے پڑوسی کو مجھ پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں باہر چلا جاؤں گا، میری عزت میرے بعد میرے پڑوسی کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ محفوظ رہے گی جتنی میرے سامنے محفوظ رہتی ہے، تو سمجھو میرا ایمان مکمل ہے اگر پڑوسی کو مجھ پر اتنا بھروسہ ہے۔ تو حضرت حارثہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ میرا مکان آپ کے مکان کے قریب رہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ فاطمہ اور قریب آ جائے، تو میری چاہت آپ کی چاہتوں پر قربان، اب مجھے فاطمہ کے رہنے سے زیادہ خوشی ہوگی، اپنے رہنے کی نہیں۔ آپ فاطمہ سے کہہ دیجئے اپنا سامان ادھر رکھ لیں۔ تو اپنی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کے لیے 2 مرتبہ مکان کا تبادلہ کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے کتنی محبت تھی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اور اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لڑکی جائے گی تو وہاں جہاں اس کا آب و دانا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں قریب سے قریب بھی آ ہی جائیں۔ تو ماں باپ جب چاہیں اپنی بیٹی کو، بھائی جب چاہیں بہن کو دیکھیں، بہن جب چاہے ماں باپ کا دیدار کرے اور حج کا ثواب پائے، اور جب لڑکے اور قومیں نالائق نکل جائیں تو لڑکی اپنے ماں باپ کی سیوا کر سکے۔ سنت یہ ہے کہ شادیاں بیٹیوں کی قریب سے قریب ہو، بستی میں ہو، خاندان میں ہو۔ جہالت کے ساتھ ان رشتوں میں بگاڑ جلدی آتا ہے، ہم جہالت کو دور کریں گے تو یہ سنت اگر زندہ ہو جائے تو گاؤں بستی میں پھر تفرقہ کم ہوتا ہے، سب رشتے دار بن جاتے ہیں، آپ میرے رشتے دار، وہ آپ کے رشتے دار، اسی طرح سب رشتے داری کے جال میں جب بنے جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو بچیوں کو قریب سے قریب رکھنا یہ نبی کی سنت میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب آ گئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کرنے والے تھے
تو آپ کی پاک بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھی، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی. آپ نے فاطمہ کو قریب بلایا، ان کے کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی. تھوڑی دیر میں پھر قریب کر کے ایک بات کہی تو ان کا چہرہ کھل گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا. بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ وہ بات کیا تھی اگر بتانے کے قابل ہو؟ اس لیے کہ ان میں یہ جذبہ تھا کہ دین کی بات ہمیں بھی معلوم ہو جائے، کیا خبر وہ ہمارے کام کی ہو. اگر بتانے کی ہے تو بتا دیجئے. تو حضرت فاطمہ نے بتا دیا کہ پہلے تو ابا جان نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کا ٹائم قریب آ چکا تو میں رونے لگی، اور پھر دوبارہ مجھ کو یہ خبر دی کہ بیٹی خاندان میں سے سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ گی. تو 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی. تو دیکھو موت کی جلدی خبر تھی کہ جلدی تمہارا ہی انتقال ہوگا، مگر ابا سے ملنے کی خوشی چہرہ کھل گیا. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتنی پیاری بیٹی ہے. اور حضرت حسن حسین کبھی رونے کی آواز سنی تو حضور نے کہہ دیا بیٹی انہیں رلایا نہ کرو، میں ان کی رونے کی آواز نہیں سننا چاہتا. اس لیے کہ جو محبت اولاد سے ہو سکتی تھی وہ اب ان سے تھی، کیونکہ اور تو کوئی اولاد تھی نہیں. جیسے دادا کو پوتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، یوں کہیں سود سے زیادہ محبت ہو اصل کے مقابلے میں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتنی پیاری بیٹی، اور شادی کس کے ساتھ کی؟ حضرت علی کے ساتھ، جن کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے معلوم کرنا پڑا کہ علی مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے. ہمارے یہاں تو مہر نکاح کی مجلس میں طے ہوتا ہے، رجسٹر بھر لیتے ہیں، پہلے ہی بھر لینا چاہیے، فرصت میں بڑھنا چاہیے. بہت مرتبہ ہر سیزن میں نکاحوں میں گڑبڑ ہوتی ہے. 2-3 لڑکیوں کا نکاح تھا، نام غلط لے دیا، چھوٹی کا بڑے سے کر دیا، بڑی کا چھوٹے سے کر دیا. تو یہ کام جو سب سے پہلا ہے یہ صرف فرصت میں بڑھنا چاہیے، کیونکہ نکاح کی مجلس میں اصل گھر والے ہوتے نہیں، بہت سو کو لڑکیوں کے نام یاد نہیں ہوتے. ہر سیزن میں مسئلہ آتا ہے، ابھی 10 دن پہلے بھی آیا. تو ہمارے یہاں مہر بعد میں طے ہوتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ مہر بھی اس ٹائم طے ہو جب ہم گاڑی طے کر رہے ہیں، کار طے کر رہے ہیں، موٹر سائیکل اور فلاں چیزیں طے کر رہے ہیں، تو مہر بھی اس وقت طے ہو. پھر لڑکی سے جب اجازت لی جائے تو بتایا جائے تیرا نکاح ہم اتنے پر فلاں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا تمہاری اجازت ہے؟ لیکن چلو جو طریقہ ہمارے یہاں ہے نکاح اس طرح بھی ہو جاتا، مہر بعد میں ہم طے کرتے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مہر ہی پوچھا. جب حضرت علی نے درخواست کی، پیغام دیا نکاح کا، تو آپ نے پہلے پوچھا مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. یہ تو 10 برس کے تھے جب حضور ہی کے پاس آ گئے تھے. آپ نے فرمایا وہ فلاں لڑائی کے موقع پر ایک جاکٹ لوہے کی تمہیں ملی تھی، وہ کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا وہ میرے پاس رکھی ہے. تو آپ نے منگائی، نیلام کرایا، اور اس پیسے سے گھر کی ضرورت کا سامان خریدا، کچھ کپڑا، کچھ خوشبو، کچھ مہر کے لیے رکھا. جہیز کچھ نہیں تھا. یہ جہیز تو ہندوانی رسم ہے. اصل تو باپ کے مرنے کے بعد لڑکی کا وہ حق ہے جو اس کے پہننے کی جوتیوں میں بھی ہے. اس
اس کے بدن سے جو کپڑے اترے ہیں جو صحیح اتر گئے، یا جو کپڑے ابا کے رکھے ہیں پہننے کے، لڑکی کا حق ان میں بھی ہے۔ جو چادر ہم کفن کے اوپر ڈال کے لے جاتے ہیں اس چادر میں بھی لڑکی کا حق ہے، ہم اسے قبر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دین کے کتنے محتاج ہیں۔ وہ جو کفن کے اوپر کی چادر ہے وہ کفن کا حصہ نہیں، وہ جو چارپائی کے اوپر الگ سے ڈالتے ہیں وہ کفن کا حصہ نہیں ہے۔ اس چادر کو ہم گھر سے کوئی بھی اوڑھنے کی چادر یا پاک تہبند ڈال کے لے جائیں، اپنے کو واپس لے آئیں۔ سردی ہے، دھند برس رہی ہے تو کمبل ڈال کے لے جائیں، جیسے سردی ہمیں لگتی ہے تو ویسی سردی مردے کو بھی لگتی ہے، اسے تو گرمی میں بھی نیوائے پانی میں نہلاتے ہیں۔ اور جب ہم میت کے پاس بیٹھ کر مکھی اڑاتے ہیں تو نیم کی ٹہنی سے اڑاتے ہیں، پنکھا بھی نہیں جھلتے کہ پنکھا لگے گا تو چوٹ لگے گی، اور یوں کہتے ہیں کہ مکھی اس کے اوپر بیٹھ گئی تو اس کو پہاڑ جیسا وزن محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ سن رہے ہو، اللہ نہ کرے کہیں کسی کی موت ہو گئی اور موت پر شبہ ہو گیا تو قبر بھی اکھڑوا رہے ہیں اور پوسٹ مارٹم بھی کروا رہے ہیں، اور قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد قبر کا اکھاڑنا جائز نہیں، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد چہرہ کھولنا ہی منع ہے۔ جس کے لیے دیکھنا جائز ہو جنازے کی نماز سے پہلے دیکھے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جس کے لیے دیکھنا جائز ہو یعنی محرم ہو، غیر محرم کا چہرہ مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھنا، اس سے اسی طرح پردہ ہے جیسے زندگی میں پردہ تھا۔ تو جس کے لیے دیکھنا ہے نماز سے پہلے دیکھے، نماز کے بعد چہرہ کھولنا ناجائز ہے۔ اور کبھی کبھار کوئی خاص آدمی دیر سے آیا، نماز ہو چکی ہے تو خیر اسے دکھا دے، لیکن قبر میں رکھنے کے بعد چہرے سے کپڑا ہٹانا ہرگز جائز نہیں۔ قبر دوسری دنیا ہے، جب ہم نے مردے کو قبر میں رکھ دیا، دوسری دنیا کے حوالے کر دیا، اب چہرہ نہیں کھولا جائے گا، نہ قبر جھانکائیں گے، نہ کسی اولاد کو دکھائیں گے، نہ ماں باپ کو دکھائیں گے، اور پگ کھول دیں گے اور میت کو داہنی کروٹ میں لٹائیں گے، جو ہم نہیں کرتے۔ اس واجب اور اس سنت کو اب تک بھی زندہ نہیں کر سکے۔ داہنی کروٹ پہ دیوار سے لگا کر لٹانا ضروری ہے۔ بہشتی زیور میں پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، یا تو واجب ہے یا سنت۔ سیدھا لٹا کر چہرہ گھما دینا یہ کافی نہیں۔ یہ کتنا بڑا کام ہے جو اب تک ہمارے یہاں زندہ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اب جنازے کے اوپر کی جو چادر ہے وہ چادر کفن کا حصہ نہیں۔ اگر سردی ہے تو اپنے گھر کی کوئی بھی موٹی سی چادر ڈال کے لے جائیں، واپس لے آئیں۔ اور اگر ہم نے اپنے پاس سے کفن ڈالا ہے تو ہم اس کے مالک ہیں، ہم مالک ہیں، ہم نے کفن خریدا، ہم نے یہ چادر خریدی، ہم چاہیں تو ضرورت میں قبر پہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر مرنے والے کے پیسے سے کفن خریدا ہے تو اول تو یہ غلط کیا کہ اوپر کی چادر اس کے پیسے سے خریدی، اس کے پیسے کو فضول خرچ کر دیا، یعنی کفن اس کی ضرورت تھی، وہ اوپر کی چادر اس کی ضرورت میں شامل نہیں، تو پہلی غلطی تو یہ ہوئی۔ اور پھر اگر اسی کے پیسے سے وہ چادر خریدی گئی ہے تو اس میں اس کے بالغ نابالغ سارے وارثوں کا حق ہے، اس کی بیوہ کا حق ہے، اس کی لڑکیوں کا حق ہے، نابالغ بچے ہوں تو ان کا بھی حق ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کا بھی حق ہے۔ اب ہم بیٹے ہیں، ہم نے بغیر پوچھے گنے یا شوہر ہیں، ہم نے وہ چادر قبر پہ ڈال دی، دوسرے وارثوں کی اجازت نہیں لی،
اور نابالغ وارث ہو تو اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں جب تک اس کا حصہ تقسیم کر کے الگ نہ کر دے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی تاکہ ہم یہ سمجھے بھائی مسئلے تو بہت باریک ہیں اور یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز وغیرہ کچھ نہیں دیا۔ ہم چاہے کتنی بڑی کار دے دیں، سب کچھ دے دیں، اور مرنے کے بعد لڑکی کو اس کا حق نہ دیں تو جہیز یا بھات دے کر اللہ کے یہاں دینے والے نہیں کہلائیں گے، ہم نہ دہندوں میں لکھے جائیں گے، مر کھپ لیے مرنا پھر بھی ذمہ رہے گا۔ حساب جہیز کا تو اس حساب سے نہیں ہوگا تم نے جہیز کیوں نہیں دیا، اگر وہ حق نہیں دیا اس کا حساب ضرور ہوگا۔ اور یہ پوری قوم کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر ہم وہ فرض ادا کرنے لگے تو ان خرافات سے جان بچ سکتی ہے۔ خیر، آٹا پیسنے کی چکی اور ایک چارپائی، گدا، تکیا، پانی رکھنے کے لیے گھڑا، پانی لانے کے لیے مشق، یہ چیزیں دے دی۔ اگر حضور اپنے پاس سے گھڑا لیتے تو آج فریج دینے کا جواز نکل گیا تھا کہ وہ زمانہ گھڑے کا تھا، آج زمانہ فریج کا ہے۔ لیکن وہ گھڑا تو آپ نے حضرت علی کے پیسے سے دیا تھا، کیونکہ جب دلہن گھر آ رہی ہے تو اس کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا یہ شوہر کے ذمہ ہے، بس دوائی کی ذمہ داری شوہر کی نہیں۔ لیکن بہت سے کام بیوی کے ذمہ نہیں، وہ کرتی ہے، جیسے ہمارے بچے کو دودھ پلانا، جیسے کھانا پکا کے دینا، اس کی ذمہ داری نہیں، وہ کرتی ہے، تو اس کی بیماری میں ہم بھی خرچ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے اور اللہ بیماریوں سے بچائے۔ لیکن پہننے کا خرچ، کھانے پینے کا خرچ تو شوہر کے ذمہ ہے، اور ہماری لڑکیاں برتن، کھانے پکانے کے برتن، پہننے اوڑھنے کے کپڑے، حتیٰ کے لحاظ، گدا، اور ایک دو ٹائم کا پکا ہوا کھانا بھی ساتھ لے کے آتی ہے۔ چمٹا، توا، تغاری سب ماں باپ کے ذمہ رکھ دیا، جبکہ وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس پر عمل کے لیے ہم لوگ تیار ہوں تو انشاءاللہ بہت کچھ سدھار قوم میں آئے گا۔ خیر، حضرت فاطمہ کا نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ، ایسے غریب آدمی کے ساتھ کہ جن کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ رشتے داری کے لیے دین کو دیکھنا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھنا ہے، دینداری کو دیکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بار بار فاقے کی نوبت آتی تھی۔ ان کے فاقے کے واقعات بہت سے ہیں، لیکن اب میں ایک ہی واقعہ سناؤں گا۔ ایک دن حضرت فاطمہ بھی بھوکی، حسن حسین بھی بھوکے، جن کو کندھے پہ بٹھایا، جن کو کمر پہ بٹھا کر حضور گھوڑا بن کے چلے، اور حضرت علی بھی بھوکے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ہم اس سے یہ نہ سمجھے جیسے آج کے لڑکے یوں کہتے ہیں کہ جا اپنے گھر جا اور اتنے پیسے لا، اور میرے ساتھوں کو یہ دیا ہے اور مجھے یہ نہیں دیا تھا، جا ان سے مطالبہ کر، یا مجھے ضرورت ہے اپنے وہاں سے لے کے آ۔ یہ نہیں، حضرت علی نے صرف اپنا گھر سمجھ کر، اپنے سرپرست سمجھ کر کہا کہ اگر ابا کے یہاں کچھ رکھا ہو تو لے آؤ، بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا، آپ بھی بھوکی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ گئی، کہنے لگی ابا جان میں بھی بھوکی ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں، بچوں کے والد بھی بھوکے ہیں، کچھ کھانے کا راشن ہو تو لینے آئی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو، اس بیٹی کا
کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے تھا، لیکن ابا کہہ رہے ہیں بیٹی 100 بکریاں ہیں، یا تو 5 بکری لے جاؤ یا 5 کلمے یاد کر لو۔ وہ 5 کلمے مجھے جبرائیل نے بتائے ہیں۔ اتنے پیارے بچے حسن حسین، اتنی پیاری بیٹی، اور ابا کھانے کا راشن نہیں دے رہے۔ 100 بکریاں تھی اس وقت، عموماً 100 بکریاں رہتی تھی، کسی مہمان کے لیے کاٹ لی، غریبوں کے لیے صدقہ کرنے کو کاٹ لی، پھر وہ تعداد پوری کر لیتے تھے۔ کہا 5 بکری لے جاؤ، اپنا کام چلاؤ، یا 5 کلمے یاد کر لو۔ کیسے وقت میں بیٹی کی آزمائش، تو بیٹی تو انہی کا خون تھی، فرمایا تھا وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی۔ تو حضرت فاطمہ نے بھی کہا ابا جان بس 5 کلمے ہی بتا دیجئے، یہ سوچ کر کے وہ 5 بکری کئی دن چلیں گی، اور ابا جو 5 کلمے بتائیں گے وہ تو آخرت میں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، 5 کلمے ہی بتا دیجئے۔ بس پھر ابا نے بکریاں نہیں دی اس وقت، 5 کلمے ہی بتا دیے۔ فضائل صدقات میں نقل کیے ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمے یاد کرے اور چلی گئی۔ تو حضرت علی کو یقین تھا کہ کچھ کھانے کو ضرور لائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کچھ کھانے کا سامان لیے آ رہا ہے، تو حضرت فاطمہ نے کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آئی ہوں۔ تو اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ نبی کے گھر والے اپنے آپ کو دین کا کتنا محتاج سمجھتے تھے۔ 5 بکریاں چھوڑ دی، 5 کلمے یاد کر لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری اولاد کے لیے کھانے کا انتظام اس وقت نہیں کیا، بس وہ 5 کلمے ہی یاد کرائے۔ اس لیے دین کو ہم اپنی بنیادی ضرورت سمجھیں۔ ہمارے بچے اگر مکتب میں مسجد میں پڑھتے ہیں تو ہم کو راشن نہیں ملتا، وظیفہ نہیں ملتا، کورس کی کتابیں نہیں ملتی۔ اسکول میں پڑھتے ہیں تو کورس کی کتابیں ملتی ہیں، دوپہر میں کھانے کو دلیا کھچڑی ملتی ہے، وظیفہ ملتا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم وظیفے کے لالچ میں اور دنیا کے لالچ میں اپنے بچوں کو صرف اسکول میں بھیجیں، یا دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر بچوں کو پہلے مکتب اور مدرسے میں بھیجیں۔ اور میرے پیاروں، یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ پہلی ضرورت دین ہے، کلمہ ہے، اور انگریزی کی ضرورت سے انکار کرنا بے وقوفی ہے۔ دکاندار سودے کے دام بتا رہا انگریزی میں، موبائل کا نمبر بتا رہے انگریزی میں، اب اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ وہ ضرورت ہے، وہ بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن وہ صرف دنیا کی ضرورت ہے، اور مکتب مدرسے کی تعلیم، مسجد کی تعلیم دنیا کی، قبر کی اور حشر کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے وہ ہندی انگریزی کی تعلیم، اس کا بندوبست کرنا خود اپنے یہاں لازمی ہے۔